बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चूँकि आज अहम समाअत होने जा रही है और उस समाअत से चंद घंटे पहले जो एक क्लैरिफिकेशन आई है, वजाहत सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की जानिब से तो एक बड़ा दावा भी किया गया है और उम्मीद भी की गई है, लेकिन कौम जितना कुछ देख चुकी है, मुल्क के हालात और हमारी अदलिया का जो किरदार है, उसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई के बाद गिरफ्तारी का मामला था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, और IG इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई का मामला था। उसमें जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए, फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि चूँकि अब अगर अक्टूबर में ही इंतखाबात हों नेशनल असम्बली के, तो उसके बावजूद अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, और ज़िमनी इलेक्शन और जब ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो उसके दरमियान आइनी मुद्दत इतनी नहीं है कि जिसके तहत इलेक्शन करवाया जाए। क्योंकि जैसे ही पंजाब में इंतखाबात का टाइम गुजरा था तो 3-4 जो ज़िमनी इलेक्शन थे नेशनल असम्बली के, उस पर अनाउंस कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। चूँकि इलेक्शन कमीशन कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए भी तैयार है, इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन भी करवाने के लिए तैयार है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 100 से ज़ायद इस्तीफ़े थे, हर जगह पर इंतखाबात करवाने को तैयार था, लेकिन वो सिर्फ तैयार नहीं था तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए तैयार नहीं था, और उसके लिए चूँकि जो ऊपर बड़े बैठे हैं उनका मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। अब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने दरख्वास्त पर समाअत की। NA 108 है, फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फ़रूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। फैसलाबाद के कौमी असम्बली के हल्के NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने निशानदेही की कि फैसलाबाद का हल्का NA 108 में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया, जबकि असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 120 से कम दिन रह गए हैं। जब 120 से कम दिन असम्बली ख़त्म होने में रह जाएं तो आप ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाते, बल्कि आप उस हल्के को छोड़ देते हैं। मुद्दत ख़त्म होने में 120 से कम दिन रह गए हैं तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकता। वकील ने कहा कि अब अगर असम्बली की तहलील में 120 दिन से भी कम रह गए हैं और ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है, इस वजह से इन दरखास्तों को इस ज़िमनी इलेक्शन को रोका जाए। वकील ने इस्तदा की कि हल्का NA 108 के लिए ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल कलअदम करार दिया जाए। अदालत आलिया ने कहा कि ये तो एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात होगी कि 120 दिन से कम वक्त रहता है, और इलेक्शन कमीशन को पता है कि असम्बलियों के मुद्दत पूरी होने में 120 दिन से कम दिनों का वक्त रहता है, तो उसके बावजूद उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन क्यों अनाउंस किया। उस पर नोटिस जारी करते हुए 28 मई के लिए रिपोर्ट तलब कर ली इलेक्शन कमीशन से, और अदालत ने कहा है कि हम 28 मई को फैसला करेंगे इस दरख्वास्त पर, और अल्टीमेट ये जो इंतखाबात हैं ये रुक जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। चूँकि अब ज़िमनी इलेक्शन आइनी तौर पर, अब ये जो इलेक्शन कमीशन है ये तो ऐसे ही है जैसे निगरान हुकूमत जब पंजाब की बनाई गई थी और हमें कहा जाता था कि जी इनको जितने भी ब्यूरोक्रेट्स को लगाए गए हैं, वो IG पंजाब हो, वो CCP हो, जितने भी अफसरान लगाए गए, तैनात किए गए, या निगरान हुकूमत आई, तो बात ये सामने आती थी कि जी ये तो कन्फर्म है कि ये 2 साल के लिए आए हैं। तो हम कहते थे कि भाई 2 साल के लिए कैसे आए हैं, मुल्क में अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं, निज़ाम इंसाफ तबाह हो गया, क्या हुआ है कि ये 2 साल के लिए आए हैं। लेकिन आज बात समझ आती है कि जब ये 5 महीने निकाल गए हैं तो उसका मतलब ये है, और अभी तक हमारी जो अदालतें हैं वो तरला ग्राउंड पर काम को चला रही हैं, उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो उसका मतलब ये है कि उनको तो जो 2 साल की गारंटी देने वालों ने दी थी तो वही गारंटी है। यहाँ भी जो नेशनल असम्बली की हम कहते हैं मुद्दत पूरी हो जाएगी, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, तो उसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को ये मुकम्मल इल्म है कि जो असम्बली है वो मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद तहलील नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। शायद इस वजह से ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने उनको पता तो है कि 120 दिन रह जाएं, तो 120 दिन से कम दिन रह जाएं तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अब ये मामला चूँकि उनके नॉलेज में है, वो सारी चीज़ें वो खुद उस फैसला साजों के साथ बैठते हैं और फैसला साजों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनको शायद उनके जो नॉलेज में कोई चीज़ हो तो वो हमारे जैसे जो ले मैन है उनके नॉलेज में ना हो। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी को रात दोबारा चौथी दफ़ा गिरफ्तार किया गया है। 3 दफ़ा रिहाई के अहकामात हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई के अहकामात दिए। शेख अब्दुल अजीज़ साहब, जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने
کل ان کو جو راولپنڈی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا انہوں نے رہائی کا حکم جاری کیا، اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا انوکھا معاملہ ہے کہ 3 دفعہ کسی کو رہا کیا گیا ہو، عدالتی احکامات پر رہا کیا گیا ہو، 2 دفعہ جو 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہو۔ پہلے 3 ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کیا اسلام آباد کے کمشنر کے حکم پر، پھر 3 ایم پی او کے جو ڈی سی راولپنڈی ہے اس کے حکم پر 3 ایم پی او میں گرفتار کیا گیا۔ ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، اس میں اگلے دن ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن ہمارا جو نظام ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی جو توہین عدالت تھی، ان کی گرفتاری، رہائی کے باوجود گرفتاری کا معاملہ تھا، اور اسپیشلی جو یہ کیس تھا یہ شیریں مزاری کی وہ گرفتاری تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد پولیس کی سہولت کاری سے راولپنڈی پولیس نے ان کو گھر سے گرفتار کیا تھا۔ تو اس پر سماعت ہوئی، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی کہ یہ توہین عدالت کا شو کاز جاری کرنے کے لیے فٹ کیس ہے۔ فواد چودھری کیس میں ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر اس پر میں اپنا حکم نامہ جاری کروں گا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ چیف کمشنر نے پنجاب پولیس کی درخواست پر مناسب اقدامات کی ہدایت کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے چیف کمشنر کے احکامات مانے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مانے اور اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ توہین عدالت کا شو کاز جاری کرنے کے لیے فٹ کیس ہے۔ انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ خود کو مزید شرمندہ مت کریں، آپ ان کا جو ترلا اور ان کی جانب سے آپ عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو مزید شرمندہ نہ کریں، اور اس کیس کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے غیر قانونی کام ہونے دوں اور میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں اور عدالتی احکامات کو کوئی کھیل تماشا سمجھ لے اور میں خاموش رہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں شیریں مزاری سے جیل میں ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ عدالت نے جیل حکام سے سوال کیا کہ آپ انہیں کیوں نہیں ملاقات کرنے دیتے؟ جیل حکام نے کہا جی ہم نے 2 دفعہ تو ملاقات کرنے دی تھی، کل شام کو یہ آئے تھے، اس وقت گزر چکا تھا، اس وجہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یاد رکھیں یہ ایم پی او کے تحت جیل میں ہیں، کوئی ملزم نہیں ہے، انہوں نے کوئی کرمنل کرائم نہیں کیا ہوا، یہ کوئی کرمنل کیس میں جیل میں نہیں ہے، یہ 3 ایم پی او کے تحت سیاسی طور پر جیل میں ہے، اور ان کو آپ اگر ٹریٹ کریں گے کرمنلز کی طرح اور اگر آپ ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کے وکلا کے ساتھ ملاقات میں بھی رکاوٹ بنیں گے تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو مہنگی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں مناسب حکم جاری کروں گا، اور شیریں مزاری کے وکیل نے کہا کہ ہم اپنی درخواست میں ترمیم کر دیتے ہیں، ہم آئی جی اسلام آباد کو بھی اس میں فریق بنا دیتے ہیں، آئی جی اسلام آباد کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ فواد چودھری کیس میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی، عدالت نے حکومت کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر اس کیس میں ہم حکم نامہ جاری کریں گے، اور عدالت نے جو سرکاری وکلا تھے ان کی جانب سے جو وضاحتیں تھیں ان کو مسترد کر دیا۔ آج ان کا حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ جائے، کل آ جائے، الٹیمیٹ جو پنجاب اسلام آباد انتظامیہ ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی، اور عدالت نے وضاحت ماننے سے اور سننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے جو اہم ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج 23 مئی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آج شام تک ہر صورت جو یہ حکومت ہے یہ نااہل ہو جائے گی، کیونکہ اب اسلام آباد میں جو حالات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرح کا جواب جمع کروایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے اس کے بالکل حق میں جو بیان وفاقی حکومت اور نگران حکومت نے دیا ہے، اب ان کو معافی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو نامزد کر کے جوڈیشل کمیشن بنانا یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس خود غیر قانونی ہیں، اس کمیشن کے ضوابط ٹی او آرز چیف جسٹس پاکستان کے گرد منڈلاتے ہیں اور اس میں بدنیتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ کال ریکارڈ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں کابینہ اور حکومت بھی جا سکتی ہے اور ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھتا ہوں حکومت چیف جسٹس کی رضامندی کے بغیر جج کو، سٹنگ جج کو کمیشن کا سربراہ کیسے بنا سکتی ہے؟ اگر آپ نے ایک شخص ہے جو ایک اتھارٹی کے اندر ہے، انتظامی طور پر وہ چیف جسٹس کے انڈر ہے، اور اگر چیف جسٹس نے ان کو کام دیا ہوا ہے عدالتی اور آپ ان کو کسی کمیشن کا سربراہ بنا دیں اور آپ اس کے سربراہ سے پوچھیں بھی نہیں اور آپ کہیں کہ جی یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی نہیں ہے، تو یہ اب قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اس طریقے سے نظام نہیں چلتا۔ کل قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے اور نیچے سے کسی جج کو اٹھا کے کوئی بھی کمیشن بنا دے گا تو کیا یہ ایسے ہی پھر چلتا رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا اور یہ الٹیمیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر
اسٹے آرڈر جاری کر دے گی۔ جبکہ دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہنا فردوس ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر ہیں، احسن اقبال نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان ایک ملزم تھا اور اس کے لیے مرسیڈیز گاڑی کا رجسٹرار آفس نے فون کیا نیب کو کہ عمران خان کو اپنے ملزموں والی گاڑی میں نہیں لے کے آنا، مرسیڈیز گاڑی میں لے کر آنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، تو اس پر عدالت جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، کلیریفیکیشن دی۔ ریفرنس ٹویٹ بائی مسٹر احسن اقبال، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ آف پاکستان، ڈیٹڈ 20/5/2023 regarding provision of an official Mercedes staff car allegedly by the Supreme Court of Pakistan to transport Mr. Imran Khan, Chairman PTI, for his appearance at the Supreme Court of Pakistan 11 May 2023 by order dated 11 May 2023 passed at 3:30 PM. The Supreme Court had directed for the said person to be produced in court at 4:30 PM. However, as reported by the Islamabad police, the appearance was delayed to around 6:15 PM for arranging his safe transportation to this court. It is hereby clarified that the Supreme Court does not provide conveyance for the appearance of any person before the court. In the incident case, the Islamabad police had arranged the vehicle for transporting Mr. Imran in compliance of the order court directions. تو انہوں نے کہا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے احسن اقبال کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے احسن اقبال کو کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ آج راولپنڈی نیب میں عمران خان کی دہشت گردی عدالت میں پیشی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور نیب راولپنڈی میں پیشی ہے۔ اسلام آباد میں پہلے دفعہ 144 ہے، آج جو 22 مئی کو ختم ہو گیا تھا دفعہ 144 راولپنڈی میں، تو ڈی سی راولپنڈی نے آج 23 مئی سے 28 مئی تک جو دفعہ 144 ہے اس کو توسیع کر دی ہے اور وہاں پر ہر طرح کی گیدرنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو اور ان کی بیوی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آج بشرا بیگم بھی عمران خان کے ساتھ جا رہی ہیں، انہوں نے بھی شامل تفتیش ہونا ہے، وکلا کی ایک بھاری تعداد ان کے ساتھ ہے۔ لیکن آج عمران خان کی جانب سے یہ جو کہا گیا ہے کہ میری گرفتاری کا امکان ہے، اور ساتھ انہوں نے کارکنان کو بھی پرامن رہنے کا کہا ہے۔ اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔